صرف 2 سال حکومت کرنے کے بعد پہلے خلیفہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دنیا سے چلے گئے، لیکن وفات سے پہلے ہی انہوں نے سب کو کلیئرلی بتا دیا تھا کہ ان کے بعد مسلمانوں کا دوسرا خلیفہ کون ہوگا، عمر بن خطاب۔ اسلام آج دنیا کا فاسٹسٹ گروئنگ ریلیجن ہے، جسے آلموسٹ 200 کروڑ لوگ فالو کرتے ہیں، اور دنیا میں کوئی بھی ایسا سیکنڈ نہیں گزرتا جس میں دنیا کے کسی بھی کونے میں اذان نہ دی جا رہی ہو۔ اس سب میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت بڑا رول ادا کیا ہے، جنہوں نے صرف کچھ ہی سالوں میں مسلمانوں کی اتنی بڑی امپائر بنائی جو کہ ان سے پہلے دنیا میں کسی کے پاس بھی نہیں تھی، ایون الیگزینڈر دا گریٹ اور مصر کے فرعون کے پاس بھی نہیں۔ لیکن یہ سب آخر انہوں نے کیا کیسے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پرسنالٹی کو سمجھنے کے لیے اس زمانے کے مکہ شہر کو سمجھنا لازمی ہے، کیونکہ مکہ میں پچھلی کئی صدیوں سے ایک ہی قبیلے قریش کے قبیلے کا کنٹرول تھا، اور آہستہ آہستہ یہ قریش کا قبیلہ اتنا زیادہ بڑھ چکا تھا کہ قریش خود بھی بہت سارے قبیلوں میں تقسیم ہو چکے تھے، اور ان قبیلوں کے درمیان اب پیس برقرار رکھنا بہت مشکل تھا۔ اسی لیے ہر قبیلے کو الگ الگ ذمہ داریاں دی گئی۔ قریش کے 3 سب سے طاقتور قبیلے، جس میں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قبیلے بنو ہاشم کے پاس قریش کی ریلیجیس پاور تھی، کیونکہ مکہ کعبہ کی وجہ سے عرب کے ریلیجن سینٹر اور بنو ہاشم کے لیڈرز تھے، عبد المطلب اور اس کے بعد ابو طالب۔ قریش کا دوسرا طاقتور قبیلہ تھا بنو امیہ۔ یہ قبیلہ قریش میں صرف اور صرف ایک چیز سے مشہور تھا، پیسہ۔ اسی لیے مکہ کی ساری اکانومی یہی فیملی بنو امیہ کنٹرول کرتی تھی۔ اس قبیلے کا لیڈر تھا ابو سفیان، اور قریش کا تیسرا پاورفل قبیلہ تھا بنو مخزوم، جو کہ مکہ میں ویریس کی فیملی تھی۔ ہر وار اور جنگ کی پلاننگ یہی قبیلہ کیا کرتا تھا، اور سب سے زیادہ ہتھیار بھی اسی فیملی کے پاس تھے۔ بنو مخزوم کا لیڈر سب سے پاورفل لیڈر تھا، جس میں سے ایک کو ابو جہل کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعلق ان تمام قبیلوں میں سے کسی ایک قبیلے کے ساتھ نہیں تھا۔ ان کا تعلق قریش کے ایک دوسرے قبیلے بنو عدی سے تھا، جو کہ قریش کے ایمبیسڈرز کا قبیلہ تھا، مطلب قریش کا ترجمان۔ جب بھی قریش کے قبیلوں میں کبھی آپس میں لڑائیاں ہوتی، ان لڑائیوں کو بھی یہی قبیلہ حل کیا کرتا تھا، اور اس قبیلے کے لیڈر تھے خطاب، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد۔ اسی لیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پرسنالٹی یہ تھی کہ وہ کسی بھی بڑے مسئلے کو آسانی سے بات چیت کے ساتھ حل کر لیا کرتے تھے، اور یہ ٹرک انہیں اپنے والد کے قبیلے بنو عدی سے ملی تھی۔ لیکن حضرت عمر فاروق کی پرسنالٹی کا ایک دوسرا اینگل بھی تھا، جو کہ ہم سب بار بار سنتے رہتے ہیں کہ وہ بہت ہی غصے والے انسان تھے۔ حضرت عمر کی پرسنالٹی کا یہ ٹرک انہیں اپنی والدہ حنتمہ بنت حسام سے ملا تھا، جن کا تعلق بنو عدی سے نہیں بلکہ بنو مخزوم سے تھا، جو قریش کے وارز اور جنگ کو دیکھتے تھے۔ اس بنو مخزوم کے قبیلے کے مائنڈ سیٹ کو سمجھنے کے لیے یہ کافی ہے کہ اس قبیلے سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کزن کا نام خالد بن ولید تھا۔ مطلب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں کو بات چیت کے ساتھ سمجھانا اپنے والد سے سیکھا، اور جو لوگ باتوں سے نہ سمجھتے انہیں ڈنڈے اور تلوار سے سمجھانا آپ نے اپنی والدہ کے قبیلے سے سیکھا۔ دنیا کے سب سے بڑے بادشاہ اور خلیفہ بننے کے بعد ایک دن حضرت عمر مکہ کے اسی علاقے سے گزر رہے تھے، اور فرمایا کہ اللہ کی کیا شان ہے کہ میری زندگی میں ایک ایسا وقت تھا کہ میں یہاں اونٹ چرایا کرتا تھا، اور صرف تھوڑی سی غلطی پر میرا باپ مجھے بہت مارا کرتا تھا، اور آج یہ دن ہے کہ میرے اور میرے اللہ کے درمیان اور کوئی بھی موجود نہیں۔ جب اس وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا کی سب سے بڑی امپائر کے لیڈر تھے، اور دنیا کے سب سے طاقتور انسان بن چکے تھے کہ ان سے پاورفل کوئی بھی نہیں تھا سوائے اللہ کے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد 12 سال بعد پیدا ہوئے، اور جوانی میں بہت ہی مسکولر ہونے کی وجہ سے مکہ کے سب سے طاقتور ریسلر بھی بن چکے تھے۔ مطلب کہا جاتا ہے کہ جب وہ کسی گروپ میں چل رہے ہوتے تھے تو ایسا لگتا تھا کہ باقی سارے لوگ زمین پر چل رہے ہیں، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اونٹ پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ مطلب آج کے زمانے میں اگر دیکھا جائے تو آلموسٹ 6 فٹ 6 انچ یا 6 فٹ 7 انچ کی ہائٹ۔ فور ایگزامپل یہ ہے نریندر مودی، ایوریج ہائٹ، اور ان کے پاس کھڑے ہیں یہ قطر کے امیر تمیم بن حماد۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور باقی تمام تر لوگوں میں بھی تقریباً اتنی ہی ایوریج ہائٹ کا فرق ہوگا، یا پھر اس سے زیادہ۔ اس سب کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آہستہ آہستہ اپنے قبیلے بنو عدی کی لیڈرشپ سنبھالنے لگے، اور مکہ کے بڑے بڑے سرداروں کے ساتھ میٹنگز میں بیٹھنے لگے، اور کچھ ہی عرصے کے بعد وہ قریش کے سب سے ٹیلنٹڈ ایمبیسڈر بن گئے، اور اس کے ساتھ ہی انہوں نے اپنا امپورٹ ایکسپورٹ کا بزنس بھی شروع کیا، جس میں وہ مکہ، یمن اور سیریا کے درمیان
ہر وقت سفر میں رہتے تھے۔ جب فائنلی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایج 27 ایئر اولڈ ہوئی تو مکہ میں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نبوت کا اعلان کر دیا اور اسلام کی دعوت دینا شروع کر دی۔ لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قریش کا ایمبیسڈر ہونے کی وجہ سے اسلام کی پہلے سخت مخالفت کی اور مسلمانوں کے خلاف اپنے ماموں ابو جہل کے ساتھ کھڑے ہو گئے۔ اسلام سے پہلے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ریپوٹیشن کوئی اتنی اچھی نہیں تھی، کیونکہ وہ بہت ساری اینٹی اسلامک ایکٹیویٹیز میں انوالو تھے، مطلب شراب اور جوا وغیرہ، اور اسلام سے اتنی نفرت کرتے تھے کہ اپنے ایک غلام کو مسلمان ہونے کی وجہ سے انہوں نے ایک دن اتنا مارا کہ اسے مارتے مارتے خود تھک گئے۔ لیکن جیسے جیسے وقت گزرا آہستہ آہستہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پوزیشن مسلمانوں کے بارے میں بدلنے لگی۔ اسی لیے ایک دن جب وہ مکہ میں ایک غلام کے پاس سے گزر رہے تھے جسے اس کے مالک ابو جہل نے مسلمان ہونے کی وجہ سے مار مار کر بے ہوش کر دیا تھا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ کسی اور نے اس کی مدد نہیں کی تو خود جا کر آپ نے اس کا ہاتھ پکڑا اور اسے اٹھایا، جس پر اس غلام نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ واللہ آپ ان دونوں سے بہتر ہیں، جس کی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سمجھ نہیں آئی۔ اس غلام نے اس دعا کی طرف اشارہ کیا جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے کی تھی کہ اے اللہ، مکہ کے ان دو لوگوں میں سے کسی ایک کو اسلام کی طرف لا، ایک عمر بن خطاب، دوسرا عمر بن حشام۔ ابو جہل مکہ کے قریش کو مسلمانوں سے دور کرنے کے لیے ابو جہل اور ابو سفیان مکہ کے بڑوں کی میٹنگز بلا کر انہیں بار بار یہ سمجھانے کی کوشش کرتے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے ہمارا ریلیجن خراب ہو ہی چکا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہماری اکانومی اور عزت بھی خراب ہو چکی ہے۔ ان ساری میٹنگز میں بار بار بیٹھ کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت ہی زیادہ تنگ آ چکے تھے، تو انہوں نے آخرکار ایک ایسا فیصلہ کیا جو کہ اس سے پہلے کسی میں بھی کرنے کی جرت نہیں تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کرنے کا فیصلہ، اور اپنی تلوار لے کر سیدھا دارالارقم کی طرف روانہ ہوئے جو مکہ میں مسلمانوں کا ہیڈ کوارٹر تھا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس سب سے بڑے گناہ کے دوران ہی پلٹ دیا۔ سبسکرائب